بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو درس قرآن کے لیے دوسرا ہفتہ نصیب فرمایا، اور یہ درس قرآن کی مجلس ہے، یہ بہت ہی اہم، نہایت عظیم الشان مجلس ہے۔ یہ دنیا سے پاک و صاف ہو کر کے یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، یقیناً ہمارا، آپ کا اور جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہے، صرف اور صرف قرآن کی محبت میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے اندر دنیاوی کوئی لالچ نہیں ہے، دنیاوی کوئی فریب نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے، اور قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بابرکت کتاب ہے، جو پروردگار عالم نے نازل فرمایا ہے، اس کی صداقت، اس کی سچائی، اس کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر محفوظ ہو جائے۔ مقصد صرف یہ ہے۔ گزشتہ ہفتے میں یہ بات آئی درس قرآن کے تعلق سے کہ ایک قرآن کا ایک مقدمہ ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی مفسرین کرام ہیں، تفسیر کا ایک اصول بیان کیا ہے، ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ اس ضابطے کے تحت، اس اصول کے تحت قرآن مقدس کو اگر پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو یقیناً وہ کارآمد ثابت ہوتی ہے اور اس کے اندر بڑا فائدہ ملتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہر چیز کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، اس ضابطے پر اگر کام کیا جائے تو وہ چیز بہت دور تک فائدہ دیتی ہے، اور بغیر اصول کی اور بغیر ضابطے کے اگر کوئی کام کیا جائے تو پھر وہ کام جو ہے کافی دیر تک جو ہے پائیدار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے صاحب تفسیر نے ایک اصول اور ایک ضابطہ بیان کیا قرآن مقدس کو سمجھنے کا اور قرآن مقدس کو پڑھنے کا، جس کے تحت بہت سے ایسی باتیں آتی ہیں جس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ترجمہ اور تفسیر سے قبل ان باتوں کو کم سے کم مقدمے کے طور پر اور بنیادی باتوں کے طور پر اس کا جاننا بہت ضروری اور نہایت اہم ہے، کیونکہ قرآن مقدس کے ترجمے کو، قرآنی آیات کے تفسیر کو، اور قرآن کے اندر جو نکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان تمام کا سمجھنا موقوف ہے یہ موادات یعنی مقدمہ کے سمجھنے پر۔ اس لیے اس مقدمے کو سمجھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ گزشتہ ہفتے یہ بات آئی کہ اس کے اندر ایک مقدمہ ہوتا ہے جس میں ثابت تفسیر نے ایک اپنا ضابطہ بیان کیا ہے، جس میں ایک فضائل قرآن آتا ہے، دوسرے نمبر پر وحی اور اس کی حقیقت آتی ہے، تیسرے نمبر پر نزول وحی کے طریقے آتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر جو تاریخ قرآن، نزول قرآن آتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے اترنے والی جو وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، سب سے پہلے وحی، اس کی تھوڑی حقیقت، پھر قرآن کریم کہتے کس کو ہے، قرآن کی تعریف کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے کتنے زبان میں نازل کیا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو جو جمع کیا گیا ہے، جمع کرنے کی صورت کیا رہی ہے، کس اعتبار سے جمع ہوا، اس پر بھی تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں،
اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ کہ بعد دیگر تفسیر کیوں ہوتا ہے، تفسیر کا جاننا کیوں ضروری ہے، تفسیر کا ماخذ کیا ہوتا ہے، یہ ثابت کرنے کی بات بیان کی ہے۔ تو اس سے قبل یہ بات آئی تھی کہ قرآن کی فضیلت اور برکت کہ جاننے کے لیے اب ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نازل کردہ کتاب ہے، کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ فضیلت کے لیے کافی ہے۔ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس میں سیکھنے والے بھی ہیں اور سکھانے والے بھی ہیں، اللہ کے رسول نے اس کو بہترین کہا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں، کسی بھی کام کرنے پر یا کرانے پر یا سیکھنے پر یا سکھانے پر کسی بھی تعلیمات کو اللہ کے رسول نے جو بہترین نہیں کہا ہے، بلکہ قرآن مقدس ہی ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جس کو سیکھنے والے کو بھی اور سکھانے والے کو بھی جو ہے بہتر کہا ہے کہ تمام چیزوں میں بہتر ہے۔ تو یہ قرآن مقدس کی فضیلت جاننے کے لیے اتنا ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے وحی اور اس کی حقیقت۔ آخر یہ قرآن کریم کو جو لایا، قرآن کریم کو جو اتارا، کس طریقے سے اتارا گیا؟ وحی کے ذریعے سے اتارا گیا۔ تو وحی کی ایک صورت ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کو دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اب بحیثیت ایک انسان ہمارے اوپر دو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم روئے زمین پر رہ کر اللہ کی پیدا کی گئی چیزوں سے کتنا فائدہ اٹھائے، اور پھر اس دنیا کے اندر اس اعتبار سے زندگی گزارے کہ یہاں پر رہتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ ہم سے سرزد ہو جائے کہ جو باری تعالیٰ کے لیے جو ناراضگی کا سبب بن جائے۔ یہ ایک انسان کے اوپر ضروری بنتا ہے۔ لیکن ہمیں یہاں پر یہ سوچنا ہوگا کہ کون ایسی چیز ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ اس کو اگر کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، اس کو نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس کو جاننے کے لیے بھی ہمارے اندر علم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم کو سیکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے علم کی دولت دی ہے۔ بیک وقت انسان کے اندر تین چیزیں ہیں، اور دو چیزیں خاص طور پر جو حواس خمسہ کہلاتی ہے، جہاں انسان کے اندر حواس خمسہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے انسان احساس کرتا ہے، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، منہ ہے اور ہاتھ ہے اور پیر ہے۔ یہ 5 چیز ایسی ہے کہ کسی بھی چیز کو چھو کر کے انسان اس کا احساس کرتا ہے، اور جہاں پر اگر یہ چیزیں فیل کر جاتی ہیں تو پھر وہاں پر اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے کہ وہاں پر عقل کو دبایا جائے، عقل کا استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک دیوار ہے، دیوار کو ہم اپنی آنکھوں سے جب دیکھتے ہیں تو اس کا رنگ کا علم ہمیں ہوتا ہے کہ یہ دیوار سفید ہے، کالی ہے، یا جس رنگ کی بھی ہے دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو انسان اگر وہاں پر اپنی عقل کا استعمال کر کے اگر یہ اندازہ لگانا چاہے کہ اس دیوار کا رنگ کیسا ہے تو وہاں پر عقل فیل ہے، عقل وہاں پر کام نہیں کرے گی۔ لیکن اسی دیوار کے بارے میں اگر اسی دیوار کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہے کہ دیکھ کر کے اور چھو کر کے کہ اس کو کس نے بنایا ہے، تو وہاں پر جو ہے پھر انسان کے جو ہے حواس خمسہ فیل ہے، وہاں پر عقل کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو کس نے بنایا ہے، کسی انجینئر نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر پتہ یہ چلا کہ جو چیز حواس سے ممکن ہے وہ عقل سے نہیں، اور جو عقل سے ممکن ہے وہ حواس خمسہ سے ممکن نہیں ہے۔ جب یہ دونوں چیز فیل ہو جاتے ہیں تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو نازل کیا جس کا نام ہے وحی۔ وہاں پر وحی ہے کہ وحی کے ذریعے سے، جیسے مثال کے طور پر اسی دیوار کو اگر دیکھ کر کے آپ یہ اگزامپل فرض کیجئے کہ اس کو کیسے استعمال کریں گے تو کوئی اللہ راضی ہوگا، اور کیسے اس دیوار کو استعمال نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ تو اس کو راضی اور ناراضگی کے لیے بتانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کو نازل فرمایا ہے، اور یہ وحی کا سلسلہ جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، اور انبیاء علیہ السلام جب تک رہے زندہ یہ وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ پتہ یہ چلا کہ وحی ایک حقیقت ہے، لہذا وحی کا ہم انکار کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں اس کا اقرار کرنا ہوگا اور تسلیم کرنا ہوگا۔ اسی طریقے آتا ہے نزول وحی کے طریقے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کیسے ہوا؟ بخاری شریف کی ایک بہت مشہور روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت حارث بن حسام ایک صحابی ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اوپر جب وحی کا نزول ہوتا ہے
تو وہ وہی ایک ایسی سیٹی اور گھنٹی کی آواز بجتی ہے، اور وہ گھنٹی کی آواز چاروں طرف سے جو سنائی دیتی ہے، اس کے بعد وہ آواز بند ہو جاتی ہے، اور اس دوران جو باتیں سکھائی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک وحی کا طریقہ ہے۔ شیخ محی الدین ابن العربی نے اس کا تشبیہ دیتے ہوئے بتایا کہ گھنٹی سے آواز اور تشبیہ کیوں دیا وحی کو۔ آپ دنیا کے اندر آپ مشاہدہ کریں گے، اگر کسی گھنٹی کی جب آواز بجتی ہے تو وہ چاروں طرف سے آواز آتی ہے، اس دوران سننے والی کوئی آواز ہمارے ذہن میں مکمل نہیں آ پاتی ہے، کسی بھی ایک سمت کو آپ جو طے نہیں کر سکتے ہیں کہ ادھر سے یہ آواز آئی ہے۔ لہذا اسی طریقے سے قرآن مقدس جب نازل ہوتا تھا، قرآن مقدس کی جب آیت کریمہ اترتی تھی تو اس سیٹی کی آواز میں جب اترتی تھی تو کسی بھی قرآن مقدس کے ایک سمت کو جو ہے منتخب کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ لہذا وہ آواز بند ہونے کے بعد جو ہے جو کچھ حضور علیہ السلام پر نازل ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی۔ تو یہ نزول وحی کے طریقے ہیں۔ تو وحی کے طریقے کئی طریقوں سے، جو سیٹی کی شکل میں، گھنٹی کی شکل میں جو وحی فرشتہ آتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بہت سخت طریقہ میرے پاس ہوتا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسانی کی شکل میں آ کر اپنا پیغام جو ہے حضور کو سناتے۔ تیسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بذات خود اپنی شکل میں آ جاتے اور حضور علیہ السلام کو جو ہے اپنا پیغام سنا دیتے۔ چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خود ہم کلامی کا شرف حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھنے کا ہو۔ اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بغیر کسی کی شکل کے، کسی کی شکل اختیار کیے بغیر جو ہے اللہ کے حکم سے حضور کے قلب پر القاء فرما دیتے، اور وہ جو ہے وہ پیغام جو حضور کے قلب پر نقش ہو جاتا تھا۔ یہ طریقہ جو ہے نزول وحی ہے۔ تیسرے نمبر پر تاریخ نزول قرآن، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مقدس کو سب سے پہلے لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دیا، اور وہاں سے پھر آسمان دنیا پر جو ہے اتارا گیا پہلی صورت۔ دوسری صورت جب آسمان دنیا سے پر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی جیسی جہاں جہاں ضرورت پڑی اسی کے مطابق قرآن مقدس کا نزول، آیت کریمہ جو جہاں پر جیسی ضرورت پڑی تو آسمان دنیا سے حضور علیہ السلام پر اترا، اور اسی طریقے سے 23 سال کی قلیل مدت میں یہ قرآن مجید جو ہے مکمل ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے آتا ہے سب سے پہلے وحی کون سی نازل ہوئی، تو اس کے بارے میں ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کی سورہ اقرا جو 30ویں پارے کے اندر ہے، یہ سورہ اقرا یہ سب سے پہلی وحی آئی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے، اس کی میں جو اس سورت کے 5 آیتیں شروع کی جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 آیتیں جو قرآن مقدس میں باتفاق جمہور قرآن مقدس کی یہ پہلی آیت اور پہلی وحی کہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد قرآن کی تعریف کیا ہے، قرآن کس کو کہتے ہیں؟ تو قرآن کی تعریف آپ یہ کہہ سکتے ہیں القرآن هو المنزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کے اندر یہ 3 چیزیں اور 3 طرح کی تعریف پائی جائے اسے قرآن کہتے ہیں۔ والقرآن، قرآن کیا ہے؟ المنزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تھوڑا تھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لہذا تھوڑا تھوڑا نازل ہونے سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تورات اور انجیل کو نکال دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن وہی ہوتا ہے جو تھوڑا تھوڑا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وقت حسب ضرورت نازل ہوا۔ اسی طریقے سے آئے گا المکتوب فی المصاحف، کہ قرآن وہ جو ہے جو مکتوب کے اندر لکھا ہوا ہے، قرآن جو ہے مکتوب اور صحیفے کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لہذا کوئی اس کے علاوہ اگر کوئی آیت لا کر دے یا کوئی جملہ عربی کا لا کر دے اور وہ کہہ دے کہ اسے آپ قرآن مان لیں، تو اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو نہیں مان سکتے کہ وہ قرآن وہی ہے جو مکتوب کے اندر لکھا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہہ، کہ قرآن وہی ہے جو تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں، یعنی اجماع کے ساتھ، باجماع امت، علماء امت اجماع کے ساتھ جس کا قرآن ہونا ثابت ہو گیا، امت اسلامیہ اور امت محمدیہ اسی کو قرآن ماننے کے لیے تیار ہے۔ جس کے اندر اجماع سے ثابت نہیں ہے وہ قرآن اس کو نہیں مانا جائے گا۔ جیسا کہ بہت سے علماء امت کا یہ اختلاف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا
یعنی سورہ فاتحہ میں شامل ہے یا نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس میں اگر جائیں گے تو علماء احناف یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم یا سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اور امام شافعی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے اندر شامل ہے۔ لہذا اس میں اختلاف ہو گیا، اس لیے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کا جز مانے یا نہ مانے اس پر ہمارے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اجماع سے ثابت نہیں ہے۔ جس قرآن کا اور جس حروف کا اجماع سے ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن ہے تو یقیناً اس کو قرآن ماننا ہوگا، اور اس کے قرآن کی نفی کرنے پر یا انکار کرنے پر جو ہے ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ اس کو قرآن کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں قرآن کو 7 طریقے پر نازل کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ کو کہا گیا مخاطب کر کے، یا رسول اللہ آپ کی امت پر جو ہے قرآن کریم کو ایک طریقے سے پڑھنا نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مغفرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میری امت کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ ایک طریقے سے قرآن کو پڑھ سکتی ہے، لہذا ایک طریقے سے پڑھنا مشکل ہے۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ نے آپ کی امت کے اوپر 2 طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم نازل کیا۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں وہ بھی طاقت نہیں ہے کہ 2 طریقے سے پڑھ سکے۔ پھر تیسری مرتبہ جبریل علیہ السلام نے کہا اگر کہ آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 طریقے سے بھی پڑھنا بہت مشکل ہے، طاقت نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 طریقوں سے قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم نازل کیا۔ انزل القرآن علی 7 احرف، کہ اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا 7 طریقے پر۔ 7 طریقے کا مطلب ہے 7 قرات ہوتی ہے، جو مشہور قرات ہے جس کو روایت حفظ کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور نمازوں میں سنتے ہیں، یہ روایت حفظ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں پڑھنے کے، جس کو جو طریقہ پڑھنے کا آسان ہو اس زمانے کے اندر، جو طریقہ پر عمل کر لیا وہی طریقہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اسی طریقے سے جمع قرآن کو جمع کیسے کیا گیا؟ قرآنی آیات جو ہے بالکل ایک بار کی جمع نہیں ہو گیا ہے، بلکہ ضرورت کے مطابق جب نازل ہوا تھوڑا تھوڑا ہو سکتا ہے، کبھی ایک آیت نازل ہوئی، کبھی ایک سورت نازل ہوئی، کبھی جو ہے چند آیت کریمہ نازل ہوئی، کبھی کسی طریقے سے ضرورت کے مطابق وہ آیت نازل ہوئی۔ تو ساری آیت کریمہ بکھری پڑی ہوئی تھی، کہیں اگر ہم نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو پتیاں پر لکھی ہوتی، کہیں نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہڈی پر لکھی ہوتی، کہیں پر دیکھا جاتا تو پتھروں پہ لکھا ہوتا، کہیں پہ کچھ آیت کریمہ صحابہ کرام کو یاد ہوتی اور چند صورتیں کسی صحابہ کرام کے پاس تھی، یعنی یہ نسخہ بالکل بکھرا ہوا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ اس نسخے کو جمع کیا جائے، قرآن کو جمع کیا جائے، کیونکہ اگر قرآن مقدس کو جمع نہیں کیا گیا تو یہ قرآن کا اچھا خاصا نسخہ جو ہے برباد ہو جائے گا اور یہ جو مٹ جائے گا، پھر اس کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کی صورت یہ ہوئی کہ اس زمانے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو کاتب وحی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، اور اللہ کے اوپر جو وحی نازل ہوتی، جو قرآن مقدس کا کوئی نسخہ اگر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے اور وہ قرآن مقدس کے اس نسخے کو، اس آیت کریمہ کو وہ لکھ لیتے۔ تو ان کو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نے بلایا اور کہا کہ میرے پاس حضرت عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ جنگ یمامہ کے اندر جو ہے قرائے کرام کے، حفاظ کرام کی ایک اچھی خاصی تعداد جو شہید ہو گئی ہے، لہذا اگر یہ سلسلہ شہید ہونے کا جاری رہا، اگر ایسے ہی قرائے کرام حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم کا ایک اچھا خاصا نسخہ جو ہے ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، لہذا قرآن مقدس کو کسی طریقے سے اس کو جمع کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بہتر مشورہ ہے، اس مشورے کو مانیے اور یہ بہتر کام ہے۔ جب بہت غور و فکر کے بعد حضرت ابو بکر کو شرح صدر ہو گیا اور ان کے بھی یہی مشورہ ہوا کہ نہیں، قرآن مقدس کو جمع کرنا چاہیے۔ تو حضرت زید بن ثابت کو کہا کہ آپ نے اس زمانے میں بھی جمع کیا اور لکھا، لہذا میں یہ ذمہ داری جمع کرنے کی آپ کو دیتا ہوں کہ مختلف صحابہ کرام سے جمع کر کے، مل کر کے پتیاں پر، تختیاں پر، پتھروں پر، اینٹوں پر، جو بھی جہاں جہاں اس کے لکھے ہوئے ہیں اس کو جمع کر کے یکجا کیا جائے، جمع کیا جائے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اتنا بڑا مشکل کام ہم کو دے دیا، ہم کو اگر پہاڑ توڑنے کے لیے کہا جاتا تو میں جا کے توڑ دیتا،
پہاڑ کو اگر اٹھا کر کے کنی کنی کر کے لانے کے لیے کہتا تو میں لا کر کے دے دیتا. یہ قرآن کو جمع کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا. بہرحال بڑی غور و فکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر فرمایا اور پھر جو ہے ان کے باتوں پر اتفاق کیا اور وہاں سے قرآن کریم کے نسخے کے سلسلہ کو جمع کرنے کا ایک زمانہ شروع ہوا, ایک دور شروع ہوا. ایک وقت آیا کہ قرآن مقدس کو پورے طور پر جمع کر لیا گیا اور وہی نسخہ آج محفوظ ہے الحمدللہ, جو آج ہم تک بھی پہنچا ہے. اور آخری چیز اس کے اندر ہے قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں, قرآن کا مقصد کیا ہے. قرآن اگر عربی گرامر میں اگر آپ آئیں گے تو القرآن یہ مصدر ہے. مصدر کا مطلب ہوتا ہے کہ مصدر سے ہی فعل بنتا ہے, مصدر سے ہی جو ہے ہر کچھ وہاں سے نکلتا ہے. اصل وہ مصدر ہے القرآن. تو قرآن یہ مصدر جیسے فعل ہے, فاعل ہے, مفعول ہے, اسی طریقے سے القرآن یہ مصدر ہے. تو مصدر کو اگر ہم قرؤن سے اگر لیں, القرآن کو اگر قرؤن لفظ سے اگر لیجیے گا, مشتق کیجیے گا, یا تو اگر قرآن کو قرؤن سے مانیے یا قرآن کو قرؤن سے مانیے. تو اگر ہم اس کو قرؤن سے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پڑھنا, پڑھا جانا. تو ظاہر سی بات ہے قرآن مقدس ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جس کو پوری دنیا پڑھتی ہے, جس کو ہمیشہ پڑھا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب موجود ہے صحیح شکل میں اور صحیح نسخے میں اگر کوئی موجود ہے تو ہمارا اور آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ قرآن مقدس ہے. قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ جس کا ایک ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی ہے. لہذا القرآن کو اگر قرآن سے اگر مانیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھا جانا, اور پڑھنے والی کتاب قرآن ہے. قرآن چونکہ پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر قرآن کو قانون سے مانیے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا, کسی چیز کو جمع کرنا. قرآن کے اندر آیت ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء, کہ قرآن نے ہر چیز کو جو جمع کیا ہے. تو قرآن کو کتاب ہے جو ہر چیز اس کے اندر جمع ہے, دنیا کی ساری چیزیں اس کے اندر جو جمع اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. لہذا اگر قانون سے مانیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا. لہذا قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن نے اپنے اندر ساری چیزوں کو جمع کیا ہے. لہذا یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری تھی جاننا تھا. یہ مختصر گفتگو ہوئی, اس کے بعد دھیرے دھیرے انشاءاللہ جو باتیں سامنے آئے گی, چونکہ تفسیر اور ترجمے کو سمجھنے سے پہلے یہ مقدمہ کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے میں کچھ باتیں سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے, اور جو باتیں کہی گئی سنی گئی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا دعا فرمائے. سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا يا إله العالمين رب الكريم والكريم والقدير العالم. إلا مسكت اسم الاسم والفرمان إلا القرآن المقدس والفرمان إلا همیشہ ہمیں